الحمد للہ رب العالمین۔ حضور نے فرمایا یہ 7 گناہ جو آدمی کو برباد کر دینے والے ہیں ان سے بچا کرو۔ قیل یا رسول اللہ وما ہن، حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ 7 بڑے گناہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قال الشرک باللہ، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والسحر، جادو کرنا یا کرانا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیموں کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، اور قتال والے دن پشت دکھا کے بھاگنا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک بیویوں پہ نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 ایسے گناہ ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں کہ ان سے آدمی کی یعنی برباد ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ان 7 کبائر سے ہر لحاظ سے بچا کریں۔ اس لیے قرآن نے والذین اجتنبوا الکبائر والفواحش الا اللمم، جو آدمی کبائر سے بچ جائے، فواحش سے بچ جائے، چھوٹے گناہ ہو جائیں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ کبائر سے نہیں بچتا ہے تو پھر اس کے چھوٹے گناہوں کی معافی بھی نہیں ہوگی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ چھوٹا گناہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہوتا ہے، آگ آگ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب، خبردار گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، ہمیشہ آگ چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، یہی چھوٹے چھوٹے جو ہے یہی تو بڑے بن جاتے ہیں۔ اس لیے محاورات عرب کے اندر علماء کہتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ اگر آدمی نے صغیرہ گناہ کیا لیکن پھر کیا تو وہی کبیرہ بن جاتا ہے۔ مثلا پہلی دفعہ داڑھی منڈائی ہے تو صغیرہ ہے، لیکن دوبارہ سے بارہ پھر وہی کبیرہ ہو جائے گا۔ اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا ماں سوا توبہ سے۔ اور توبہ کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ بس کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کے شرائط ہیں، جیسے کہ نماز کے لیے وضو کی شرط ہے، وضو کے فرائض ہیں، شرائط ہیں، یہ نہیں کہ جیسے مرضی ہے منہ پہ چھٹے مار لو نماز شروع کر دو۔ اسی طرح توبہ کے بھی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے الاقلاع عن الذنب، کہ وہ گناہ چھوڑ دے، اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ الندم علی ذالک، اس گناہ پہ اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ العزم علی اللہ یعود، پکا ارادہ یا اللہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ صرف کہنے کا نام نہیں ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے کہتا رہے توبہ یا اللہ، جیسے ہمارے عام رواج ہو گیا اللہ میری بڑے گناہ سے توبہ، چھوٹے گناہوں سے توبہ، لاکھ لاکھ توبہ، اور سگریٹ جیب میں پڑی ہوئی ہے، حرام کا مال جیب میں پڑا ہوا ہے، توبہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کے ساتھ استہزاء ہے۔ یہ ڈر ہے کہ اسی کی بنا پہ اللہ ہمیں نہ پکڑ لے کہ توبہ سے بھی مذاق بنا رہے۔ تو لہٰذا یہ 7 گناہ جو ہیں ان سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں۔ کہ الشرک باللہ، شرک ہے، جادو ہے، جادو کا کرنا، سیکھنا، سکھانا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ من تسحر فقد کفر، جو آدمی جادو کرتا ہے یا کراتا ہے، سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، تحقیق وہ کافر ہو گیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے سحر جو ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل الربا، سود کھانا۔ سود کھانا جو ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ادنا گناہ، ادنا قسم جو ہے وہ ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ اس کو کہتے ہیں سود کا عذاب۔ تو اس لیے آکل الربا جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ربا کھاتے ہو تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ربا انفرادی ہو، اجتماعی ہو، یا بین الاقوامی ہو، یا بین الملکی ہو، جب تک ربا رہے گا وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ سود
کا چکر ہی دشمن نے ایسا بنایا کہ آدمی نکل ہی نہیں سکتا۔ جن ملکوں نے سود سے جان چھڑوا لی نا جی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ تو یہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے، اللہ اس سے آدمی کو نجات عطا فرمائے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کسی کو قتل کرنا نہ حق، نہ حق کا کیا معنی ہے؟ اگر اس نے قتل کیا پھر تو اس کے بدلے میں قتل ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، لیکن تم خود نہیں کرو گے، امیر کرے گا، حاکم کرے گا۔ اور اسی طرح جیسے کسی نے نعوذ باللہ زنا کیا، وہ شادی شدہ ہے تو اس کو بھی رجم کیا جائے گا، قتل ہوگا۔ لیکن بغیر کسی گناہ کے کسی کو قتل کر لو، جیسے آج کل ہو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب تو اخبار پڑھتے ہوئے دل پہلے کانپنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں اتنے قتل ہو گئے، وہاں اتنے قتل ہو گئے، اور بے گناہ۔ اچھا حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کی علامات میں ہے کہ لا یدری القاتل، کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، ولا یدری المقتول، اور قتل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا کیا گناہ ہے۔ وہ تو بس میں جا رہا ہے، ٹرین میں جا رہا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ یہاں دھماکہ کر کے مار ڈالیں گے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تمام عالم اسلام پر اپنے رحم فرمائیں۔ اصل میں ہماری گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ کے عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل لگائیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اکل مال الیتیم، یتیموں کا مال کھا جانا یہ بھی کبائر ہے۔ اس کو قرآن دوسری کا کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ظلم کر کے کھاتے ہیں، وہ دراصل مال نہیں بلکہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں، اور اپنا پیٹ جو ہے وہ انگاروں سے بھر رہے ہیں۔ یہ جاہلیت میں ایک رواج تھا اسلام سے پہلے کہ اگر یتیم ہے، مثلا یتیم لڑکی ہے، خوبصورت ہے، فوراً اسے شادی کر دیتے، نہ اس کا حق المال ہے، نہ اس کے کوئی حقوق ہیں، نہ نان ہے، وہ کیا یتیم لڑکی بول نہیں سکتی، کہاں جائے۔ اسی طریقے سے یتیموں کے مال پہ بھی قبضہ کر دیتے، ان کے مال پہ بھی قبضہ کہ یتیم، اچھا اگر یتیم لڑکا ہے اسے کام کروائے، سارے گھر کا کام وہ یتیم کریں گے، ان کے اپنے اولاد جو ہے وہ بیٹھی رہے گی، تو یہ بھی ظلم۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اپنے بچوں کی طرح رکھے، اسی طرح کپڑے، اسی طرح لباس، اسی طرح کھانا پینا، وہ سب سے اچھا گھر ہے۔ اور فرمایا سب سے برا گھر یہ ہے کہ جس کے گھر میں یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کرے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کسی نے اگر یتیم کو تھپڑ مارا ہے، رلایا ہے، اللہ تعالیٰ غیر غضب میں آتے ہیں، فرمایا اچھا جس کے والدین کو میں نے لے لیا، موت آ گئی اور یہ اس کو دکھلا رہا ہے، میں اس سے انتقام لوں گا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ یتیموں کے حسر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ان کو عید کے دن کوئی کپڑے، کوئی لباس، کوئی خوشی پہنچاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جس نے یتیم کو راضی کیا میں اس پہ راضی ہو گیا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیموں کی نگرانی کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے، یعنی اس کا مرتبہ میرے قریب ہوگا، درجہ میرے قریب ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ میرا مدنی بھی تو یتیم ہے۔ جب یتیموں پر رحم کرو تو خیال کیا کرو کہ ہمارے آقا بھی یتیم ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ یاد رکھو یہ بھی یعنی کبائر میں سے ہے یتیموں کا مال کھانا۔ اور حضور نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہے اور پیٹ دے کے بھاگے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس کے بھاگنے سے مجاہدین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی کبھی شکست کا باعث ہو جاتا ہے۔
اور اسی طرح القذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ عورتیں جو ایمان والی ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، ان پہ تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہوں سے ہے، اور اس کی سزا بھی ہے کہ 80 کوڑا، یا تو گواہ لائے ورنہ 80 کوڑے اس پہ مارے جائیں گے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تولی یوم الزحف جو ہے یہ بھی کبائر میں ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی روایت حدیثوں میں جمع فرمایا ہے۔